درخواست گزار ہوں خطیب اسلام خطیب خوش بیان اتحاد بین المسلمین کے دائی سفیر امن اندلیب گلستان زہرا خطیب خوش بیان جناب قبلہ علامہ سید اعجاز حسین زیدی صاحب سے کہ وہ مجلس عزا جو مرکزی جناح چوک میں زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ قصر بطول انجمن امامیہ 2020 عیسوی اور 1442 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی مرکزی جناح چوک کی مجلس عزا سے تاریخی خطاب فرمائے قبلہ سید اعجاز حسین زیدی صاحب۔ یہ ہماری بہن اس کا بچہ جس کا نام سمیر ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ سمیر اگر اپنا نام سن رہا ہے تو وہ خود یہاں پر آ جائے۔ اور ایک بچی اور گم ہوئی ہے جس کا نام فضا بطول ہے۔ یہ بچے یقینی طور پر ادھر کہیں ہوں گے، اپنا نام سن رہے ہوں گے، ایک سمیر اور ایک فضا بطول۔ اگر وہ بچے اپنا نام سن رہے ہیں تو براہ کر مائک پر تشریف لیں جناب۔ اور ایک یہ گاڑی کی چابی ملی ہے، 4 وہیل کی چابی ہے، جس کسی کی بھی وہ پہچان کر لے سکتا ہے۔ یہ خالی چابی ہے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند کر صلوات۔ مومنین سے میری یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کر چکا ہوں اور بار بار کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں انجمن امامیہ کی جانب سے بھی آپ پر تمام حضرات کا مشورہ بیٹھ جائے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے پیچھے دیکھیں کتنی عوام ہے، وہ آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو مہربانی فرمائے تشریف فرما ہو تاکہ میں مائک قبلہ صاحب کے سپورٹ کر سکوں۔ میری بہنیں بیٹھ جائیں، خدا کے واسطے میری بہنیں سب بیٹھ جائیں، بڑی سب جتنے میرے بھائی بہنیں بیٹھ جائیں۔ عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں جانے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ ارے میری بہنوں تم سے میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے، جو مجھے اپنا بھائی سمجھ رہی ہیں ان سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں۔ سب کو وہ پیچھے والی دیکھیں نا پریشان ہو رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں میری بہنیں جہاں بھی ہاتھ جوڑ کے، عاشور کے دن تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں۔ یہ سارے میرے دوست بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں میری بہنیں، میری ماں بیٹھ جائیں، میری بچیاں بیٹھ جائیں، خدا سلامت رکھے سب۔ بیٹھ جائیں میری ماں، میری بہن، میری پیاری بچی بیٹھ جائیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے سب کے، اللہ کرے تمہیں کوئی غم نہ ہو، تمہاری گودیاں پلیں پھولیں، تمہاری مانگ بھری رہے، سب بیٹھ جائیں، خدا کے واسطے بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا الحق بالحق جد الحسن والحسین رسول الثقلین ابی القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته ووارث علمه وباب الحکمہ، سب بولیں گے وباب الحکمہ صدیق اکبر فاروق اعظم علی ابن ابی طالب صلوات محمد وأهل بيته طيبين
الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكتابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزادارہ نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ یہ جتنے عزادار یہاں بیٹھے ہیں، یہ جتنے میری مائیں بہنیں بچے بوڑھے، یقین جانے یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرے پانچویں مولا کا جملہ ہے کہ تم کسی کے لاڈلے نہیں ہو، تم کسی کے پیارے نہیں ہو، تم فاطمہ زہرا کے پیارے ہو، تم فاطمہ زہرا کے لاڈلے ہو، تم اس کے بیٹے کا غم منانے آئے ہو. آج عاشور کا دن ہے. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے جلوس غزہ نکالا ہے یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے. یہ ہمارا علم، یہ ہمارا تعزیہ، یہ ہمارا زلزلہ، یہ ہماری عزا، یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارے اجتماع، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے. یہ تہذیب بنی ہاشم کی عکاس ہے. زمانہ قدر کرے ہماری ان مجلسوں کی، زمانہ قدر کرے. تم کہتے ہو کہ یزید بڑا اچھا آدمی تھا، ہمیں اعتراض نہیں ہے. تم کہتے رہو فلانا اچھا تھا، فلانا اچھا تھا. ہم تم سے کب کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ یہ یزید اچھا نہیں ہے؟ چلو تم نے مان لیا. ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا. ہم شکرگزار ہیں. ابھی ناظرین مجلس مسلسل شکریہ ادا کر رہے تھے شاہدوال کی انتظامیہ کا. میں بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں ڈی پی او صاحب کا، تمام ایسوسیٹس کا، تمام رینجرز کے سپاہیوں کا، تمام پولیس والوں کا، گورنر صاحب کا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا، عمران خان صاحب کا، چیف آف آرمی اسٹاف کا. ہم سب کا احترام کرتے ہیں. ارے تم کیا ہو؟ ہم تو ایک جانور کا احترام کرتے ہیں. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو ایک جانور کا احترام کرتے ہیں. اب تہذیب بنی ہاشم کا جملہ سنو. دیکھو مسلسل میں نے 9 دن قصر بطول میں موضوع پڑھا ہے اور آج اس کا خلاصہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں. تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کا اللہ سے رشتہ کیا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ مکے کی رہنے والیاں اور ہیں جو فاطمہ کے شوہر کے صدقے میں پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں، وہ اور ہیں. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں 9 دن تک مسلسل میں نے سیدہ پہنچائی ہے. میں آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ عظمت فتح کا یہ کوئی کمال نہیں ہے. جملہ سنو میرے ساتھ، یہ میری ماں بہنیں بھی بولیں گی، آج بتائیں گی کہ ہم اپنے بھائیوں سے پیچھے نہیں ہیں. جیسے زینب حسین کے ساتھ رہی، جیسے ام کلثوم حسین کے ساتھ رہی، جیسے فضا حسین کے ساتھ رہی. یہ میری بہنیں بھی بولیں گی، یہ بہنیں بھی بولیں گی، یہ بھائی بھی بولیں گے، سب بولیں گے میرے اس جملے پر. یہ کوئی کمال نہیں ہے. تہذیب بنی ہاشم بتا رہا ہوں ایک ہی جملے میں، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تم کتنے پاکیزہ ہو، کتنے طاہر ہو، کتنے طیب ہو. کمال یہ ہے کہ جو تہذیب بنی ہاشم سے جڑ جائے، اگر نجس ہے تو اسے پاک بنا دیتے. تہذیب بنی ہاشم ہے. میرے آخری آدمی تک
तुम्हारी नजर में अल्लाह की रजा का कोई पैमाना है? अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने अपनी सारी मर्जियां अली को देकर उसका नस खरीद के बता दिया कि आप कयामत तक रजी अल्लाह ना लिखना, रजी अली लिखना। कोई मयार है? कारियाने कुरान का कोई मयार है? कातिल भी रजी अल्लाह, मजलूम भी रजी अल्लाह, भागने वाला भी। रसूल को छोड़कर मैदान में भागने वाला भी रजी अल्लाह, रसूल को पीठ दिखाने वाला भी रजी अल्लाह। जुमला कहूं अजीब है मुसलमान, हलाली भी रजी अल्लाह, हरामी भी। हम किसी को छेड़ते नहीं है, हमारा मतलब नहीं है कि हम किसी को तंग करें, हमारा मतलब ये नहीं है हम फिसाद बर्पा करें, हमारा मतलब ये नहीं है कि हम किसी पे कीचड़ उछालें, हमारा मतलब ये नहीं है। हमारे अम्मा ने हमें अम्न का दर्ज दिया है, हमारे इमाम ने हमें पैगाम अम्न दिया है, लेकिन इख्तिदार को हम ये बताना चाहते हैं कि देखो हमें हुसैन का गम करने दो, हमें हुसैन का मातम करने दो, हमें रोने दो, हमें मरने दो। तुम क्यों चले जा रहे हो इस गम में? हम तो हुसैन को रोते हैं। मैं अपने लोगों से कह रहा हूं, अगर कोई तुम्हें मातम से रोके इतनी जोर से मातम करो कि ये हाथ तुम्हारे सीने पे नहीं उनके तमाचा मुंह पे करो। अब सुनो इत्मीनान के साथ। देखो मैं तुम्हें तहजीब बनी हाशिम बता रहा हूं, तहजीब बनी हाशिम बता रहा हूं। और मैंने मुसलसल 9 दिन कहा है कि मरियम का तकाबुल फातिमा से हो नहीं सकता। मरियम अल्लाह के घर में पैदा हुई, अल्लाह के घर में पैदा हुई, लेकिन जब ईसा ने कहा मैंने मेरा घर छोड़ दो। देखो जब रसूल हिजरत करके, बड़ी कीमती बात कह रहा हूं, मेरी बहनों बच्चों को बिठाओ, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगर ये पैगाम पहुंच गया मेरी 10 मजलिस से एक तरफ और आज की ये तारीखी मजलिस से एक तरफ होगी। रसूल मक्के से हिजरत करके मदीने आए, रसूल ने एक घर खरीदा, उस घर में रसूल ने ज़हरा के लिए वो घर खरीदा। रसूल ने भेजो, तुम पहुंचे ही नहीं मेरे जुमले पे। रसूल मक्के से मदीने हिजरत करके आए, पहले ज़हरा का घर खरीदा, उस घर में ज़हरा के घर में अल्लाह ने मस्जिद बनाई। नहीं सुने, अल्लाह के रसूल ने ज़हरा के घर में मस्जिद बनाई, और जब मस्जिद बन गई तो एक ऑर्डर पास किया, मेरी माँ मेरी बहन मुझे दुआ दें। आप यकीन करें, जिगर की ताकत दे रहा हूँ आपको अपनी माँ समझकर। मैं आपसे दुआ लूंगा और अपने भाइयों से, बुजुर्गों से। अल्लाह के रसूल ने जब ज़हरा के घर में मस्जिद बनाई है तो एक ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर पास किया? कि इस सहन में जितने दरवाजे खुलते हैं, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, मैं तुम्हें खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, झाले शाह साहब कहां चले गए? जाने शाह साहब कहां चले गए? जाने शाह साहब आज एक ऐसा जुमला कहने जा रहा हूं आपके तवस्सुल से और इस इमामिया ट्रस्ट के, खुदा इन्हें सलामत रखे। देखे मुझे अभी, मैं ओकाड़ा से मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ, मुझे वहां बहुत बड़े अशरे की ऑफर है, मुझे पेशावर से बहुत बड़े अशरे की ऑफर है। मैंने उनसे कह दिया अगर साहिबाग वालों ने मुझे न छोड़ा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इमामिया ट्रस्ट की मोहब्बत की जरूरत है। ये मुझे मोहब्बत दे, ये मुझे प्यार दे, जब तक मेरे दम में दम है मैं खिदमत करता रहूंगा। अगर तुमने वफा की तो मैं भी वफा करूंगा।
लेकिन ये जुमला सुनो, एक सलवात का सहारा दे दो मुझे। जुमला सुनिएगा, बड़ा कीमती जुमला कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने एक ऑर्डर पास किया कि जितने दरवाजे हैं सब बंद कर दें। जितने दरवाजे हैं सब बंद कर दें। लोगों में बेचैनी फैल गई। जो लोग घरों में बैठकर मजलिसें सुनते हैं ना टीवी पे, उनके लिए कह रहा हूं, इंटरनेट पे बैठ के मजलिस सुनेंगे, मूंगफली खाएंगे, लिहाज में बेगम को सीने से लगा के मजलिस भी सुनेंगे, तरक्की भी करेंगे, मूंगफलियां भी खाएंगे, चाय भी पिएंगे, कॉफी भी पिएंगे। पैगंबर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पैगंबर जो था दरवाजा बंद न करता। किसी ने पूछा कि दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? कहा कि अगर मुझे देखना है तो मस्जिद में आना पड़ेगा, अगर मजलिस सुननी है तो आजा खाना में आना पड़ेगा। लोग परेशान हो गए। बैठो अपनी जगह पर। 1 घंटे की तकरीर होगी पूरी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि यजीद क्या है, हुसैन क्या है। कान पकड़ हमारे सुनते सुनते वो जुमला आज वाजिब है मुझ पे पहुंचाना, और बड़ी तारीखी तकरीर करने जा रहा हूं। जब दरवाजे बंद हुए तो लोग आए रसूल के पास। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भेजा, कहा कहिए, अच्छा दरवाजे बंद कर दिए आपने, कोई बात नहीं, एक खिड़की खुलवा दे। अरे क्या सुना तुमने पीछे वालों? मैं तुम्हें तारीख बता रहा हूँ, मैं तुम्हें हिस्ट्री बता रहा हूँ। अल्लामा मुहम्मद हिंदी, इनका ताल्लुक मेरे मकसद से नहीं है। किताबों के हवाले में देता नहीं हूँ, मेरे सीने में सारी किताबों के हवाले हैं, इसलिए कि हवालों का वक्त भी नहीं है। हवाले वो मानते हैं जो हवाली होते हैं, मवाली हवाला नहीं मानता। हवाले देखो बतूल कितनी राजी है तुमसे, कितना अच्छा मौसम किया है। लोग कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर दरवाजा नहीं खोलते, बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा। या रसूल अल्लाह अगर आप दरवाजा नहीं खोलते तो खिड़कियां खोल दो। तो हरगिज नहीं खुलेगी। अरे जो रसूल किसी को खिड़की खोलने की इजाजत न दे, वो बिस्तर पर बैठने की इजाजत देगा? हाय 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 हाय, कहाँ रह गया मेरा मजमा? अरे मेरे सुन्नी शिया भाई, मेरे सारे रसूल के आशिक सुने, मेरी बहनें मुझे दांते हाथ उठाकर, जो रसूल सहरा के घर में खिड़की खोलने की इजाजत न दे, लेकिन बवाल बहुत बड़ा, परेशान बहुत हुए। कहने लगे अच्छा खिड़की की इजाजत नहीं दे रहे, एक छोटा सा मोकला तो दो। एक छोटा सा मोकला तो खुलवा दे। रसूल ने कहा ये चाहते क्या है, मोकला क्यों खोलना चाहते? बताते आते जाते हम आपको देखें। रसूल ने कहा मुझे देखना है तो मस्जिद तक आना पड़ेगा, मेरी ज़ियारत करनी है तो मस्जिद तक आना पड़ेगा, हसन और हुसैन को देखना है तो मस्जिद में आना पड़ेगा। अज़ादारों से कह रहा हूँ घर में अज़ा खाने बनाओ, अगर ईमानदार का तक ना आए तुम्हारी अज़ादारी कबूल नहीं होगी। सुनो जुमला सुनो, हिंदी जुमला सुन लो, कोई बात नहीं। एक सलवार पढ़ो, हिंदी जुमला सुन लो बस, ठीक है। मैं तस्वीर करूँ, मुझे करंट नहीं लगेगा, इंशाल्लाह नहीं लगेगा। ये 220 करंट है, इसमें 220 है, मेरे अंदर 240 दौड़ रहा है। मेरे अंदर 240 का करंट दौड़ रहा है। इंशाल्लाह जुमला पहुंचाऊंगा। जब मस्जिद बनी ना
اور مسجد کی توسیع کا مسئلہ آیا کہ مسجد ہے. جب وہ مسجد بنی تو مسجد کی توسیع کا مسئلہ آیا کہ مسجد کو بڑا کرو. تو جو حجرے اس میں شامل ہو رہے تھے رسول اللہ نے کہا ان حجروں کو خریدو. تو ان میں ایک حجرہ تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالی اجمعین کا. انہوں نے بلایا گیا, کہا مسجد کی توسیع کا معاملہ ہے, مسجد بڑھے گی, سب کے حجرے خالی کروا جائیں, سب کو نکالو مسجد سے. انہیں سب کو نکالو مسجد سے, انہیں سب کو نکالو مسجد سے. دیکھو تاریخ نے غلطی کی ہے, تاریخ کی یہ غلطی ہے, مسلمان نوٹ کریں. دنیا یہ سمجھتی ہے اس جملے کی اگر تم نے قدر نہ کی مجھے دکھ ہوگا. دنیا سمجھتی ہے کہ زہرا کے گھر کا دروازہ مسجد میں تھا, زہرا کے گھر کا دروازہ مسجد میں نہیں تھا, مسجد زہرا کے گھر میں بنی. لکھنے والوں نے لکھا کہ زہرا کے گھر کا دروازہ اللہ راضی ہے مجھ سے, رحمت برسا رہا ہے, بطول کا ذکر ہو رہا ہے. تم سمجھتے ہو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ زہرا کے گھر کا دروازہ مسجد میں تھا. نہیں, غلطی ہے تاریخ کی. زہرا کے گھر میں عبداللہ سنو دلیل دے رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس کہنے لگے میں کو نہیں دوں گا, میں تو اپنا حجرہ نہیں دوں گا. کہا اچھا اگر نہیں دو گے تو ہبا کر دو. سنیے گا, کہنے لگے میری بات سنو بس سے, کہنے لگے ہبا کر دو. کہا نہ میں بیچوں گا نہ ہبا کر دوں گا. کہا چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے اب جملہ تمہارے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ میسج ہے. اللہ کے رسول نے پیغام دیا کہ ہم قبضہ کر کے کبھی مسجد نہیں بناتے. سنا تم نے, دیکھو عبداللہ ابن عباس نے حجرہ نہیں دیا, کہا ہبا کر دو. کہا ہبا بھی نہیں کروں گا. جب نہیں دیا کوئی بات نہیں, خوش ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. پانی پلائیں, پانی پلائیں, آپ آرام سے بیٹھے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, سب صحیح ہے, سب صحیح. میری طرح متوجہ رہے, بس میں تقریر ختم کر دوں گا لیکن میری طرح متوجہ رہے. مجلس ڈسٹرب نہ کرے, کچھ نہیں ہوگا. اڑ گئے میں نے کہا نا, اڑ گئے, کچھ نہیں ہوگا. سیدہ کے عزادار ہیں, ناظرین محفل ہے. جب آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھو میں نہیں پڑھتا, سنو بہت قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں. جب مسجد بننے لگی اور حجرہ نہیں ملا, کہا میں تو نہیں دوں گا, نہ ہبا کروں گا نہ بیچوں گا. کہا اچھا چھوڑ دو. اللہ کا رسول کبھی قبضہ کی ہوئی جگہ پر اللہ کا گھر نہیں بناتا. نہ اللہ کا رسول تو اب وسیع جو ہوگا اس کا کام بھی یہ ہوگا, جو وسیع کے ماننے والے ہوں گے ان کا کام بھی ہوگا. اب شہر میں گھوم کر دیکھو کتنی مسجدیں قبضے میں. اب جملہ سنو, بڑا تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں. ہمارے جتنے آئمہ ہیں سوائے ایک امام زمانہ کے 11 آئمہ, وہ جہاں دفن ہیں اپنی زمینوں پہ دفن ہیں, قبضے کی جگہ پہ نہیں ہیں. علی نے نجف کا پورا صوبہ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ خریدا ہے. 3 کی جملے کہہ رہا ہوں سرکار. علی میری طرف متوجہ رہے, علی اپنی زمین پر ہے. حسین نے کربلا کے میدان میں
صوبہ خراسان صرف مشہد نہیں، پورا صوبہ خراسان امام علی رضا نے خریدا، قازمین خریدا گیا، عسکرین خریدا گیا۔ ہمارا کوئی امام کسی قبضے کی سب اب جملہ کہوں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں اپنی زمین پر سارے دفن ہیں۔ ایک راز سنانا چاہتا ہوں، علی اپنی زمین پر ہیں، امام علی رضا اپنی زمین پر ہیں، عسکرین امام کا خریدا ہوا صوبہ ہے، قازمین امام کا خریدا ہوا صوبہ ہے۔ حسین نے قبیلہ بنی اسد سے کیا علت تھی؟ آپ اس جملے کی قدر کریں گے۔ حسین نے زمین خریدی اور خرید کر 10 دن اس پر، علی بھائی جملہ سنو، چھوڑ دو سب کچھ، 10 دن تک اس زمین پر قیام کر کے قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ دیکھو میں اپنے گھر پہ ہوں، اور جو کسی کے گھر پہ آ کے حملہ کرے اسے ظالم کہتے ہیں۔ قرآن نے بتایا حملہ کرنے والا چاہے کسی کے گھر پہ کرے یا کسی کے باغ پہ کرے، حملہ کرنے والا جو کسی کی ملکیت پہ آ کے حملہ کرے۔ حسین تو اپنے گھر پہ رہ رہے تھے، اپنی زمین خریدی ہے، 10 دن وہاں قیام کر کے بتایا ہے کہ یہ زمین میری ہبہ کی، تو جو کسی کی ملکیت پہ حملہ کرے، جو کسی کی جائیداد پہ حملہ کرے اسے ظالم کہتے ہیں۔ اور قرآن نے کیا اچھا فکرہ کہا میرے دوست، قرآن نے کہا لا ینالو عہد الظالمین، کہ ظالم کو کبھی عہدہ نہیں ملے گا۔ ارے قرآن فہموں سے اتنا ہی تو پیغام دیتا ہے اس اعضاء میں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے تم کہتے ہو قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، جملہ سنو، تم کہتے ہو قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، تم نے قرآن کو کافی کہاں مانا؟ امام نے کہا جو کسی کی ملکیت پہ حملہ کرے، جو کسی کے گھر پہ آ کے حملہ کرے، جو کسی کے دروازے پہ آگ لے کے آ جائے وہ سب ظالم ہے، جو کسی کے باغ پہ قبضہ کرے وہ ظالم ہے۔ قرآن نے کہا لا ینالو عہد الظالمین، ظالم میرا عہدہ نہیں پا سکتا، ظالم میرا خلیفہ نہیں بن سکتا، ظالم میرا منصب نہیں لے سکتا۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جسے چاہے خلیفہ مانو، جسے چاہے حاکم مانو، جسے چاہے مولا مانو، مگر یہ تو دیکھ لو قبضہ تو روک تو نہیں ہے۔ تشیع جو ہے نا ہم بڑا وسعت قلب کا مذہب ہے ہمارے دل بڑے کشادہ ہیں، ہم کہتے ہیں جسے چاہے بٹھاؤ، لیکن تمہارا نعرہ ہمارا نہیں ہے کہ قرآن کافی ہے۔ تم نے کہا قرآن کافی ہے تو بھائی قرآن کی تو مان لو۔ قرآن کہہ رہا لا ینالو عہد الظالمین، ظالم اللہ کا عہدہ نہیں پائیں گے۔ ہم کہتے ہیں ارے میاں جسے چاہے بٹھاؤ، مگر یہ دیکھ لو ظالم تو نہیں ہے، قبضہ مافیا تو نہیں۔ آپ ہر سال ایک مسئلہ اٹھا دیتے ہیں امی جان، ہر سال یہ لوگ ایک بڑا عجیب مسئلہ اٹھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں، اس سے بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر وہ بات اچھی آپ کے ذہن میں ہے تو میرے ممبر پہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہر سال شیعہ پاگل ہو گئے، اب بیٹھو اپنے گھر
मजे करो, मुर्गी खाओ, खाओ, पिकनिका करो। ओ दो शहजादा जी जंग थी, आपस का मामला था। लानत है उन खबीसों पर। जुमला कहूंगा, जुमला बड़ा कीमती कहूंगा। जैदी साहब दूर खड़े हो मुझसे, लेकिन मुझे दो तो करीब आ जाओ, थोड़ा सा करीब आ जाओ मेरे जैदी साहब। मैं बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ। ए बड़ा रौला पै गया है। अब एक दो लफ्ज तो मैंने सीख ही दिए हैं। ए बड़ा रौला पै गया तो है, शिया पागल हो गए हैं, शहजादा जी लंकी दोनों आपस का मामला थी, एक कार था। तो मैं कहता हूँ तुम्हारे जैसे हजारों नहीं है, लाखों हैं। तुम्हारे जैसे हजारों नहीं है, लाखों हैं। ये कौन कहता है दुनिया में कम खबीसी है? बोलो मिलके मेरे साथ, जिसके दिल में अली धड़क रहा है, यहाँ पैगाम जाना चाहिए पूरी दुनिया तक। तुम्हारे जैसे हजारों नहीं है, लाखों है। ये कौन कहता है दुनिया में कम खबीसी है? ये करबला है अगर जंग दो शाहजादों की, कलम में दम है तो लिखो कि हम यजीदी हैं। नारे मैं लगाऊंगा, जवाब आप देंगे, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या। अजीब तमाशा है, अजीब तमाशा है, अजीब तमाशा है। ये कौन कहता है दुनिया में कम खबीसी? तुम्हारे जैसे हजारों नहीं है। हम तो थोड़े से हैं। कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया में कसम है अल्लाह की इज्जत की, कसम है मुस्तफा की रिसालत की, कसम है अली की विलायत की, कसम है हुसैन के हिल्म की, कसम है हुसैन की शहादत की। यकीन से कह रहा हूं, थोड़े हैं, भगोड़े नहीं हैं। सलामत रहे, आबाद रहे। बड़ा शोर मचाया तुमने। और जी करबला, अच्छा खुदा की कसम बड़ा अच्छा किया। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। ये लो, जिसने भी ये लिखा करबला दो शहजादों की जंग थी, उसने हम पे एहसान किया। मेरी बहन जुमला सुनना, मेरी बहन जुमला सुनना, कयामत का जुमला। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माए, मुझे दुआ देना कि मेरे मौला मेरे सीने में ताकत दे, मैं ये जुमला कह सकूं। मेरा सलूट है उन लोगों को जिन्होंने ये लिखा कि करबला दो शहजादों की जंग थी, अच्छा किया तुमने बता दिया, अच्छा किया तुमने बता दिया कि यजीद शहजादा है, मगर है कहां का ये हम बताएंगे। ये मैं बताऊंगा तुम्हें। तुमने बड़ा अच्छा किया, हमें मुतवज्जा कर दिया कि यजीद शहजादा है। मेरे नबी ने, जिसके लिए कुरान ने कसम खा के कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा अल्लमहु शदीदुल क़वा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़क़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैन अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हमने अपने बंदे को जो बताया है उसे
उसने वही कहा है। जुमला सुनो सब, मेरी बेटी खुश है, अल्लाह इसका मुकद्दर अच्छा करे। इसने मुझे हाथ उठा के दुआ दी है, मेरी भी बेटी है घर में, ये भी बेटी है, अल्लाह इसे सलामत रखे। जुमला सुनो, कयामत का जुमला कह रहा हूं। तुमने कहा यजीद शहजादा है, हमें खुशी हुई, लेकिन हम ये आज इस भरे मजमे में बता के जाएंगे कि वो कहां का शहजादा है। अल्लाह ने कहा मेरा नबी बोलता नहीं है, वमा यंतिको अनिल हवा। क्या मतलब है इसका हवा का? यानी अपनी ख्वाहिशे हवा से। जब मैं बोलूंगा कभी अपनी मर्जी से, कभी बीवी की मर्जी से, कभी अब्बा की, और ज्यादातर बीवी की मर्जी से। अच्छे शौहर वही होते हैं जो बीवियों की मर्जी से बोलते हैं। ये मिजाज आदमियत है, ये आदमियत का मिजाज है कि अपनी ज़ौजाओं का एहतराम करे, इसलिए कि वो पूरा घर छोड़ के तुम्हारे लिए आती है। उसे अजियत न देना, अगर तुमने उसे अजियत दी अल्लाह का रसूल तुमसे नाराज होगा। एहतराम करो उन बच्चियों का जो अपने बहन भाइयों को छोड़ के, अपने पूरे कुलबे को छोड़ के, अपने सब कुछ छोड़ के तुम्हारे आसरे पे तुम्हारे घरों में आती हैं। उन्हें न सताया करो, उनका ख्याल रखा करो। मैं जुमला कह रहा हूं, तुमने लिख दिया कि शहजादा था। अब ये तो मैं बताऊंगा कि कहां का शहजादा था। पैगंबर ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा का मसहर बोला। खामोश हो जाओ, थोड़ा सा खामोश हो जाओ, थोड़ा सा। वो शायद यही तो तकरीर खत्म हो जाएगी, हालांकि सुबह है गुफ्तगू, लेकिन वक्त काफी हो गया। फिर शाम में गरीबादी है, जलूस भी जाएगा। फिर कभी जिंदगी रही, मौला ने जिंदगी दी तो फिर आप लोगों की ज़ियारत करूंगा। वो बोला जो नहीं बोलता, मगर जब बोलता है, जब वो बोलता है तो वो बोला मोहम्मद ये क्या कहते हैं? कहते हैं ये उसे शराबी को, बंदरों से खेलने वाले को कहते हैं कि शहजादा है। का तो तू बता दे कहां का शहजादा है। का कैसे बताऊं? का ऐलान कर। अब तकरीर के ये आखिरी जुमले बड़े कीमती, आखिरी जुमले बड़े कीमती, और हो सकता है कि बहुत ही गिरा गुजरे जो गिरा है। पैगंबर की जबान पे जुमला आया, अल हसनो वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना व अबूहुमा अफजलुहुमा। हसन और हुसैन जन्नत के शहजादे हैं। ये शहजादे हैं, इनका बाप जन्नत का बादशाह है, इनकी माँ जन्नत की मलका है। अच्छा किया तुमने बता दिया, करबला दो शहजादों की जंग है। रात की जिद दिन है, अच्छे की जिद बुरा है, हलाली की जिद हरामी है, जन्नत की जिद जहन्नुम है। पैगंबर ने कहा हुसैन जन्नत का शहजादा है, यजीद जहन्नुम का है। अच्छा किया तुमने बता तो दिया, अभी जुमला कहूं। पैगंबर ने कहा अल हसनो वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना व अबूहुमा व अफजलुहुमा व उम्मुहुमा व अफजलुहुमा। इनका बाप और इनकी माँ इनसे अफजल है। अफजल का मतलब शहजादों का बाप बादशाह, शहजादों की माँ मलका। अब ये तो जन्नत के शहजादे हैं, तुम कह रहे हो यजीद भी शहजादा था, तुमने बता दिया वो कहां का शहजादा था। अब जुमला कहूं, इनका बाप को
کو شہد ہونے دیں، ہم پڑھ کے آئے نماز، ہم نماز ظہر پڑھ کے آئے ہیں۔ چلیے میں احترام کر دیتا ہوں اور 2 جملے بس صرف تقریر کرتا ہوں۔ اگر کوئی مالی نہیں کر سکتا تو ایسی بات نہ کریں کہ جس سے ان کے دل ٹوٹے، انہیں مضبوط کریں، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، یہ مضبوط ہوں گے تو عزائے حسین مضبوط ہوگی، آپ کا ادارہ مضبوط ہے، آپ مضبوط، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، حسین کے صدقے میں انہیں ختم کر دیں، انہیں مٹا دیں ان اختلافات کو، صلوات پڑھو مل کر محمد علیہ، بس تقریر ختم ہو گئی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے بتا دیا کہ یزید شہزادہ ہے، یہ بھی بتا دیا کہ کہاں کا شہزادہ ہے۔ رسول نے کہا کہ حسین تو جنت کا شہزادہ ہے، تو جب یہ جنت کا شہزادہ ہے تو جو اس کے مقابلے پہ آ جائے وہ جہنمی ہوگا۔ اس کا بات اور جملہ سنو، مجھ پر اعتراض نہ کرنا۔ پیغمبر نے کہا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُهُمَا، ان دونوں کا باپ ان سے افضل ہے۔ شہزادوں کا باپ جب افضل ہوگا تو بادشاہ ہوگا، تو جب ان کے مقابلے پہ آ جائے تو وہ جہنمی ہے۔ جو باپ کے مقابلے پر آ جائے چاہے مرد ہو یا عورت، آخری جملہ تقریر کا، تقریر کہاں سے مڑی تھی؟ عبداللہ ابن عباس میں منع، سخن ہے گفتگی بہت ہے۔ میں ابی ابن کعب کا ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ جب حضرت داؤد کے زمانے میں مسجد بنی، لیکن چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی سنا دوں گا، بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ سخن ہے گفتگی اتنے سینے کے اندر دل چاہتا بہت کچھ سناؤں گا، لیکن وقت ختم ہو گیا، میں پھر کبھی سناؤں گا۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا حجرہ شامل نہیں کیا گیا، میں اللہ کے مزاج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا ایک بات سنو، عبداللہ ابن عباس کا رشتہ کیا ہے رسول سے؟ ایک چچا کی اولاد ہے، حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ، ابو طالب کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور عباس عبد المطلب کے بیٹے، عبداللہ بھی عبد المطلب کے بیٹے، دونوں چچا زاد بھائی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی اور محمد بھی۔ لیکن جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا حجرہ نہیں دیا تو منع کر دیا کہ چھوڑ دو، ان کا گھر شامل نہ کرو۔ جو اللہ رسول کے چچا زاد بھائی کا گھر اپنے گھر میں شامل نہ کرے، وہ فاطمہ کے گھر میں مسجد بنواتا ہے۔ تم پہنچے نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ابو طالب کی عظمت کو کوئی سمجھا ہی نہیں۔ ایک بہو ہے ابو طالب کی، ایک بیٹا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے اور بہو کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ بیٹے کو اپنا گھر دیا اور بہو کے گھر میں اپنا گھر بنا دیا۔ بس ختم ہو گئی تقریر۔ دیتے رہو اذانیں، کہتے رہو اللہ اکبر، پڑھتے رہو تسبیح۔ احسان ہے ابو طالب کا، یہ مسجد، یہ اللہ اکبر، یہ سجدے، یہ اذانیں اگر حسین نہیں ہے، اگر حسین کا شکریہ ادا نہیں کیا گیا تو تمہارے سجدے بیکار ہیں، تمہاری نمازیں بیکار ہیں، تمہاری عبادتیں بیکار ہیں، تمہاری ریاضتیں بیکار ہیں، تمہاری تلاوتیں بیکار ہیں، تمہاری مسجدیں بیکار ہیں۔ یہ تو تمہارے خواہش نفس کی ایک تسکین کا ذریعہ ہے کہ تم ملا ہو، تم مولوی ہو، اگر موالی نہیں ہو، حسینی نہیں ہو
بچی تو اذان، میں تو جملہ کہہ گیا چچا، بچی تو اذان، بچا تو اللہ اکبر، مگر چلا تو گیا حسین کا اکبر۔ بچ گیا تو سجدہ، بچ گیا تو غلاف کعبہ، مگر چلی گئی بطول کی بیٹی کی چادریں۔ سلامت رہو۔ تم نے صبح سن لیا، عاشور کا دن شروع ہوا ایک کڑیل جوان کی اذان سے۔ جس وقت علی اکبر نے گلدستہ اذان پہ آ کے پہلی مرتبہ کہا تھا نا اللہ اکبر، علی کی بیٹیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، تمہیں سلامت رکھے، تمہارے شانوں کو سلامت رکھے، تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ اللہ میری بہنوں کے نصیب اچھے کرے، میری بہنوں کے پردے سلامت رہیں، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ملے، جو صاحب اولاد ہیں ان کے نصیب اچھے ہوں، جو بے روزگار ہیں وہ صاحب روزگار رہیں۔ مولا اس پورے ساحل پہ امن کا گہوارہ قائم و دائم رہے، مولا یہاں کی انتظامیہ سلامت رہے، یہاں کے ڈی پی او ایس ایچ او جتنے بھی حضرات جو ہم سے تعاون کر رہے ہیں مولا سب کو اس کا اجر عطا کرے۔ لو عزیزو، علی اکبر کی آذان شروع ہوئی اور پہلا تیر حسین کی طرف پسر سعد نے یہ کہہ کے پھینکا کہ پہلا تیر پھینک رہا ہوں، گواہ رہنا، یزید کو بتانا میں نے پہلا تیر پھینکا ہے، انعام مجھے ملے گا۔ اس کا یہ کہنا تھا اللہ جانے کتنے تیر چلے ہیں مگر گلے 72 بھی نہیں تھے۔ ان تیروں کو روکنے والے میں بہت تھک چکا ہوں، تمہیں آج اس طرح سے فرصت دینا ہے، عاشور کا دن ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے۔ شام غریب، تم تو سو جاؤ گے شام غریبہ کی بات گھروں میں جا کے، ابھی آؤ گے نا شام غریبہ میں، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ کیا گزری تھی شام غریبہ میں۔ اس وقت کیا عالم تھا کربلا میں؟ اس وقت عالم یہ تھا کہ ابنا اکبر ہیں، ابنا عباس ہیں، ابنا اون و محمد ہیں، ابنا قاسم ہیں، ابنا حبیب ہیں، ابنا مسلم ابن وسجا ہیں، اب کوئی نہیں ہے، ایک محمد کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا پشتے ذوالجناح پر زخموں سے چور ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا تھا کبھی بائیں دیکھ رہا تھا۔ میں کہوں گا مولا کسے دیکھ رہے ہیں؟ کہا میرے جان باز کہاں گئے؟ حسین کہتے ہیں اے میرے حبیب، اے میرے دوست حبیب، آؤ تم نے حق کے وفا ادا کر دیا مگر اب اس بھوکے کی جنگ دیکھو حبیب، اس پیاسے کی جنگ دیکھو حبیب، زہیر اس بوڑھے کی جنگ دیکھو۔ مقتل کہتا ہے سلامت رہے میری بیٹیاں، میرے بہنیں، بھائی، میرے دوست، احباب، مقتل کہتا ہے کہ جب حسین نے یہ صدا دی ہے نا تو لاشیں زمین سے اٹھ اٹھ کے تڑپ رہے تھے، اور ایک لاشا ایسا تھا جب حسین نے آخری استغاثہ دیا ہے، وہ استغاثہ پشت ذوالجناح پہ بلند ہوئے اور فرات کی طرف دیکھ کے کہا عباس تیرا بھائی، میری طاقت جواب دے گئی، تمہیں قسم حسین کی مظلومیت کی۔ چوک میں اس طرح سے رو کے دیکھنے والے بولیں کہ عزادار مظلوم کا ماتم کیسے کرتے ہیں، میں آہستہ آہستہ تمہیں سنا کے جاؤں گا۔ عزیزوں، بس میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، حسین نے صدائے استغاثہ بلند کیا، اصغر کا لہو چہرے پہ مل چکے، ننھی سی قبر بنا چکے، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے اصغر کو زمین میں گاڑا اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ دام شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اور ایک مرتبہ در خیمے پہ آئے۔ حسین خیمے میں جانا نہیں چاہتے تھے، کیوں کہ زینب دیکھ کے کہیں مر نہ جائے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، تمہاری مرضی ہے۔
ایسے سن لو یا ماتم کر لو. زینب کے خیمے میں حسین جانا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں زینب اس عالم میں دیکھ کے مر نہ جائے. کیوں؟ چہرے پہ اصغر کا لہو ہے, بازوؤں پہ عباس کا لہو ہے, کلیجے پہ علی اکبر کا لہو ہے. حسین نے پشت زلینا پہ بیٹھے بیٹھے سلام کیا, السلام علیکہ یا زینب, السلام علیکہ یا ام کلثوم سکینہ بنت الحسین علیکم من السلام. حسین کا سلام خیمے میں پہنچا. علی کی بیٹی نے آواز سنی, ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے, اماں فضا یہ میرا بھائی ہے, اس سے کہیے خیمے میں آ جائے ورنہ زینب خیمے سے باہر آ جائے گی. فضا نے آ کے کہا, شہزادے بہنیں بلا رہی ہے, اگر آپ خیمے میں آئے زینب باہر آ جائے گی. حسین جلدی سے اترے, کہا زینب سے کہنا میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلے. ماتم کرتے ہو, ماتم سینے پہ ہاتھ مار کے, میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلے. بس آخری جملہ شہادت میں صبح پڑھ چکا, رخصتی کے 2 جملے سنا رہا ہو, تم جانو جلوس سے ایسا جانے. ماتم کرتے ہوئے بڑے ادب سے جلوس کے ساتھ جانا اور کربلا تک آ جانا. پھر شام غریبہ ہوگی, غریبوں کی شام ہوگی, لٹے ہوئے قافلے کی شام ہوگی, تماچوں کی شام ہوگی. بس عزیزوں, حسین خیمے میں آئے, ایک ایک بی بی سے خدا حافظی کی, ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے. اللہ جانے کس طریقے سے حسین نے زینب سے کہا ہوگا, بہن زینب, میں آہستہ سے کہوں, مجھے نہیں پتا کیا کیفیت ہوگی حسین کی اور کیا کیفیت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے کہا تھا کہ زینب حسین کے بغیر ایک دن بھی زندہ رہ نہیں سکتی. اب سوچ لو ذرا سا, میں کہہ رہا ہوں یہاں بیٹھ کر نہ سنو یہ جملہ, چلو ذرا خیام حسینی میں چلو, چلو میرے ساتھ خیام حسینی میں چلو. زینب حسین کے سامنے بیٹھی ہے, حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, پورا چہرہ زینب کا حسین سے تر ہے. ایک مرتبہ زینب کو حسین نے اپنے سینے سے لگا کے کہا, زینب اگر تم اس طرح روئے بھی تو یہ بتاؤ سکینہ کو کون سنبھالے گا. زینب میرے بچوں کو کون سنبھالے گا. زینب صبر کرو, زینب مجھے نہیں معلوم, میری بہنوں مجھے نہیں معلوم کیا کیفیت تھی. زینب نے کس طریقے سے اجازت دی. حسین اٹھے, جب چلنے لگے ایک مرتبہ شہزادی کہنے لگی, بھیا ذرا میرے قریب آئیے. سنو گے, سنو, میں کیفیت پڑھوں, ہائے حسین کہہ دو گے ہائے حسین. کہا بھیا ذرا یہ اپنے ابا کے بٹن کو کھولیے, اپنا گلا تو ہٹائیے. کہا زینب کیا چاہتی ہو؟ کہا بھیا اماں نے کہا تھا کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لے لے. اللہ جانے خنجر کیسا ہوگا, میرے حسین کا گلا بدھر, میرے حسین کا گلا بڑا نازک ہوگا. بیٹھ جا بھیا, بیٹھ جا, ادھر ہی بیٹھ جا, بس ختم کر رہا ہوں. میرے حسین کا گلا بڑا نازک ہے. زینب نے بوسہ لیا. حسین نے کہا بہن ذرا شانوں سے ردا ہٹا. حسین نے زینب کے شانوں کے بوسے لیے. کہا بھیا کیوں؟ کہا اب جا رہا ہوں, اب تیرے ان بازوؤں میں رسل بندھے گی, بازاروں میں پھرایا جائے گا, لوگ باغی کی بہن کہہ کر کوئی پتھر مارے گا, کوئی آگ برسائے گا. میری بہنوں تمہارے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, نہ تمہیں کسی نے پتھر مارا, نہ تمہیں کسی نے تماچا مارا. جب بازار میں, شام کے بازار میں علی کی بیٹی پہنچی ہے تو فضا کہتی ہے ارے یہ
बस आखिरी जुमला, हुसैन चले आए खेमे से बाहर, रुखसती पढ़ रहा हूँ, शहादत नहीं। हुसैन चले आए खेमे से बाहर, जुलजना को खड़ा हुआ देखा, आंखों से आंसू जारी है। जुलजना कितना वफादार है, इसीलिए तो शबी बनाई है हमने। लोग कहते हैं घोड़े को पूजने वाली कौन है? शर्म करो बेगैरतों, हम घोड़े को नहीं पूछते, हम हुसैन के जुलजना की शबी बना के कहते हैं कि तूने रसूल के नवासे से वफा की है, हम तेरे वफादार हैं, हम तेरे वफादार हैं। जो भी रसूल का वफादार है वो जानवर भी है तो हम उसके हैं, हमें उससे प्यार है। खुदा की कसम, पुश्ते जुलजना पे हुसैन सवार हुए और एक जुमला कहा हुसैन ने, घोड़े घोड़े जुलजना ये तेरी आखिरी ज़हमत। सुन के रो, सुन के शर्मा के, नहीं आवाज आनी चाहिए मेरी बहनों तुम्हारी। जैसे ज़ैनब ने मातम किया है ना भाई का, ज़ैनब को तो रोने नहीं दिया, सकीना को तो रोने नहीं दिया, तुम्हें तो कोई पाबंदी नहीं है ना। वो जो 4 साल की बच्ची थी ना, यकीन करो बहन, ये तुमसे कह रहा हूँ, जब आई है ना शान गरीबा और सकीना ने पहली मर्तबा अपने बाबा का नाम लिया है तो इतनी जोर से तमाचा मारा, तुम्हें किसी ने तमाचा तो नहीं मारा रोने पे, तुम्हें तो सब सब्र देने वाले हैं। बस ये जुमला सुन लो, घोड़े घोड़े ये तेरी आखिरी सहमत है। घोड़े मैं तुझे अब सहमत नहीं दूंगा, लेकिन बस एक काम कर, मुझे वहां ले जा जहां मेरा अकबर सो रहा है। घोड़े मुझे मेरे अकबर के पास पहुंचा दे। अजीजों, जब 3 मरतबा हुसैन ने कहा ना, घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। हुसैन घोड़े की बगल में, घोड़े की गर्दन में हाथ डाल के कहते हैं, क्या मुझसे नाराज हो गया? घोड़े, क्या तुम मुझसे नाराज है? मैं तुझे पानी नहीं पिला सका, घोड़े मैं तेरी कोई खिदमत नहीं कर सका, लेकिन घोड़े तुझे मालूम है ना कि मेरा असगर भी तो प्यासा गया, मेरा अकबर है, मेरी सकीना भी तो प्यासी है। घोड़ा जमीन पे सर मार के कहता है, मौला मैं क्यों ना चलूं, मगर ये बताइए कैसे चलूं? वो जो सीने पे सोती है मेरे कदमों में बैठ के कह रही है, घोड़े मेरे बाबा को न ले जा, जो भी गया वापस न आया, घोड़े मेरा बाबा मारा जाएगा, मैं यतीम हो जाऊंगी, घोड़े मेरे बाबा को न ले जा, मेरे बाबा को। ज़ाते मोहतरम, ये मातमी जुलूस अब अपने रास्तों पर होता हुआ रात गए क़याम करबला में ख़िताम पजीर होगा, जहाँ पर मदरसे शाम वलीमा बर्पा होगी और इस मदरसे शाम वलीमा से भी जनाब अल्लामा सैयद एजाज हुसैन ज़ैदी साहब और कराची खिताब फरमाएंगे।